محترم سامعین اور اسلامی بھائیوں، آپ لوگوں نے اس سے پہلے رمضان المبارک کی فضیلت، ایسے ہی روزے کی فضیلت اور ان کے بارے میں کچھ ضروری باتوں کو سنا ہوگا، اور یہ بات بارہا آتی رہتی ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا جو مہینہ عنایت فرمایا ہے، یہ ہم لوگوں کی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، بہت ہی اہمیت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو مہینہ عطا کیا ہے، یہ مہینہ بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اس مہینے کے فضائل میں اور اس مہینے کی برکات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بہت ساری چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی کئی ساری آیات اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کے سلسلے میں نازل فرمائی ہیں، چاہے وہ روزے کی فرضیت ہو، چاہے قرآن کریم کا نازل ہونا ہو، چاہے وحی کا اترنا ہو، اور چاہے شب قدر کا نزول ہو۔ قرآن کریم نے ان چیزوں کو بہت صاف انداز میں بیان کیا ہے، اور آپ لوگوں نے اس کو بارہا سنا بھی ہوگا۔ تعلیم ہوتی ہے، تعلیم کے اندر ہم بارہا سنتے رہتے ہیں رمضان مبارک کی احادیث کو، اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی فضیلتوں کو۔ البتہ میں نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہیں، اللہ رب العزت نے اس کے اندر ان مؤمنین کا تذکرہ کیا ہے، ان ایمان والوں کا تذکرہ کیا ہے جو ایمان والے آخرت کے حساب سے کامیاب ہیں۔ دنیا کے اندر کیا ہوا؟ دنیا کے اندر ہم آئے، ایمان والے گھر میں پیدا ہو گئے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے لگے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس اتنا کافی ہے۔ قرآن کریم نے اس کی نفی کی ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے ایسا ایمان والا کافی نہیں ہے۔ فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 صفات ایسی ہیں، 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جب بندہ ان کو اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں ضرور داخل ہو جائے گا، اور وہ ایمان والا کامیاب ہے۔ اور جو ایمان والا کامیاب ہے اس کے لیے اللہ رب العزت نے طرح طرح کی نعمتیں جنت کے اندر تیار کر کے رکھی ہیں۔ قرآن کریم آپ جب تفسیر کبھی سنیں یا مطلب کہ پڑھیں، اس کے اندر آپ دیکھیں گے قرآن کریم کہہ رہا ہے ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا، کہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ جنت کے اندر جو ایمان والے، جو متقی حضرات، جو اللہ سے ڈرنے والے، جو جنتی ہوں گے، ان کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ ان کے لیے چھلکتے ہوئے جام ہیں، ان کے لیے حوروں کی قطاریں ہیں، ان کے لیے باغات ہیں، ان کے لیے ایسی جنت ہیں، ایسی نہریں ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے جنات عدن تجری من تحتی الانہار، کہ نہریں ایسی کہ جنت ایسی کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ کوئی گھر ہو نا ایسے، آج کل آپ دیکھتے ہیں باہر کی دنیا کے اندر لوگوں نے پانی پہ گھر بنایا ہوا ہے، ندی کنارے گھر بنایا ہوا ہے، اور اس سے گھر کی شان و شوکت بڑھ جاتی ہے، گھر کی جو ہے قیمت بڑھ جاتی ہے، اور اس در کی ہوا، ماحول سب صاف و شفاف ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جو جنت میں داخل ہوں گے، ان لوگوں کے لیے ایسے محلات، ایسے حور و قصور رکھے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت کے اندر اللہ نے فرمایا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، کہ انسان دنیا کے اندر کسی کو خدمت پہ رکھتا ہے، اور ایک خادم کی قیمت ادا کرتے کرتے انسان پریشان ہے، اپنا ہی نہیں گزارا ہو رہا ہے، چاہے جائے کسی نوکر کو رکھے، کسی خادم کو رکھے، کسی کام کرنے والے کو رکھے، کسی مزدور کو رکھے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے یطوف علیہم غلمان لہم، طاف و یطوف کا لفظ قرآن کہہ رہا ہے۔ طواف ہم سب جانتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے نا، کتنے لوگ ایسے چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یطوف علیہم غلمان لہم، جنتیوں کے ارد گرد وہ لونڈے، وہ غلام ارد طواف کر رہے ہوں گے کہ حضرت کوئی کام بتائیں۔ یہ سب کس کے لیے؟ اور فرمایا اتنے حسین، اتنے جمیل، اتنے خوبصورت، اتنے تندرست، کأنہم لؤلؤ مکنون، جیسے ابھی سیپ پھاڑ کر کے اس کے اندر سے موتی نکالا گیا ہو۔ ایسے خدمت گزار، ایسے مزدور، ایسے خادم، ایسے نوکر، ایسے چاکر اللہ رب العزت نے ایک ایک جنتی کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد کے اندر اللہ رب العزت نے جنتیوں کے لیے رکھے ہیں۔ فرمایا جنتی کون ہے؟ فرمایا جنتی وہ ہے جو ایمان والا ہے، ایمان والے ہونے کے ساتھ ساتھ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، سب سے پہلا نام قرآن کریم نے ایمان کے بعد ذکر کیا ہے صلاۃ، نماز۔ اور نماز یہ نہیں کہ آپ آئے، نیت باندھی اور پڑھی چلے گئے، فرمایا خاشعون، اللہ سے ڈرتے ہوئے نماز ادا کرنی ہے۔
نماز کے حقوق اور رعایت کے ساتھ، نماز کے سنن آداب کے ساتھ، نماز کے اندر دماغ لگا کر کے نماز کو نماز کے طریقے پر پڑھنی ہے۔ یہ نہیں کہ نیت باندھی اور اس طریقے سے آنکھیں بند ہیں، دماغ کہیں اور ہے اور نماز ادا ہو رہی ہے، یا آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، ہاتھ چل رہے ہیں، کبھی کھجایا جا رہا ہے، کبھی کپڑے صحیح کیے جا رہے ہیں، اب دوسری رکعت کے اندر پتہ ہی نہیں چلا کہ دوسری ہے کہ تیسری ہے۔ انسان سے غلطی ہو جائے، بھول چوک معاف ہے، لیکن اس کو عادت بنا لینا قرآن کریم اس کا منع کر رہا ہے۔ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ لوگ جو نماز ادا کریں اور نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اللہ سے ڈرتے ہوئے بھی ہوں، کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ دنیا کے اندر اگر ہم کسی کی مزدوری کرنے کے لیے چلے جائیں، کسی کے آفس میں کام کرنے کے لیے چلے جائیں، تب جب مکان مالک یا آفس کا مالک یا مینیجر یا باس جب سامنے ہو، تب انسان کیسے فٹافٹ کام کرتا ہے؟ اس میں کوتاہی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ یہاں تو اکثر لوگ ایسے ہیں جو دور کمپنیوں میں ہی کام کرتے ہیں، جب کمپنی کا مالک آ جاتا ہے تو ہر آدمی کیا ہے، کونی ماری، مکان مالک آیا چل اپنا کام کرنا شروع کرو، مینیجر آ گیا ہے تو بعد میں باتیں کرتے ہیں، سب کام روک کر۔ جب وہ چلا جائے تو آدمی کیسے بھی کرے، اگرچہ وہ بھی غلط ہے، لیکن جب مینیجر صاحب نے کیسے ہر چیز کو دیکھ کر کے باریک کے ساتھ آدمی ایسا کرتا ہے، تو ایسے ہی ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، اس باس کے دربار میں کھڑے ہیں، اس کا مالک کے دربار میں کھڑے ہیں، اس خالق کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جس نے پوری کائنات کو وجود دیا ہے، جو ایک پلک جھپکتے ہی اس دنیا کو ریزے کے اندر بدل سکتا ہے، اور جو اللہ رب العزت چاہے تو اس دنیا کی بساط ہی کیا ہے۔ اللہ رب العزت کبھی کبھی اپنی قدرت کو دکھلانے کے لیے کبھی طوفانوں کی شکل میں، کبھی آندھیوں کی شکل میں، کبھی زلزلوں کی شکل میں اپنی قدرت کو دکھلاتا ہے کہ تم نے جو بلڈنگیں، جو عمارتیں سینکڑوں سالوں کے اندر تیار کی محنت کر کے، ایک جھٹکے کی محتاج ہے۔ ابھی ترکی میں زلزلہ آیا، سب لوگ جانتے ہیں، اور ابھی سننے میں آیا کچھ دنوں پہلے اپنے انڈیا کے اندر بھی دہلی، سہارنپور وغیرہ کے اندر ہلکے سے جھلکے آئے، کیسے دل دہل جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ میں رب المشرقین و رب المغربین، مشرقوں کا بھی رب میں ہوں، مغرب کا رب بھی میں ہوں، چاہے شمال ہو، چاہے جنوب ہو، چاہے تحت الثری ہو، چاہے فوق الثریا ہو، ہر جگہ کا مالک میں ہوں۔ تو جب میرے سامنے کھڑے ہونے ہیں تو کھڑے ہوتے کیا کرنا ہے؟ خاشعون، اللہ سے ڈرتے ہوئے کھڑا ہونا ہے، اللہ کو حاضر رکھتے ہوئے نماز ادا کرنی ہے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ دوسری صفت، جو لغو باتوں سے، فضول باتوں سے، بیکار باتوں سے، بیہودہ باتوں سے، فحش باتوں سے، گناہوں کی باتوں سے، لغویات سے اعراض کرنے والے ہوں، دور رہنے والے ہوں، برائیوں سے بچنے والے ہوں۔ ہم اپنی زندگی کے اندر ذرا سا جھانک کر کے دیکھیں، جہاں ہم کھڑے ہیں وہیں فضول باتیں، بلکہ فضول بات نہ ہو تو انسان چل دیتا ہے، مزہ نہیں آیا۔ مجلس ہو، اس میں ایک دوسرے کی برائی ہونی ضروری ہے، کچھ نہیں باتوں میں گالم گلوچ کرنا ضروری ہے، کچھ نہیں تو ادھر ادھر کی پھینکنا ہی ضروری ہے، چاہے جھوٹ ہو چاہے کچھ بھی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قرآن کہہ رہا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ ایمان والے کامیاب ہیں، وہ ایمان والے جنت کے اندر جائیں گے جو فضول باتوں سے رکنے والے ہوں، لغویات سے رکنے والے ہوں، جھوٹ سے رکنے والے ہوں، غیبت سے رکنے والے ہوں، اور ادھر ادھر کی بات کرنے سے رکنے والے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ اسلام کی خصوصیت تو یہ ہے کہ جب انسان بندہ ایمان کے اندر داخل ہوا، مسلمان کہلانے لگا، اپنے آپ کو محمدی کہلانے لگا، اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا کہلانے لگا، اپنے آپ کو عاشق رسول کہلانے لگا، تو فضول باتوں کو اس پاس وقت کہاں سے آیا ہے؟ اپنے دنیا کام کے اندر لگو، آخرت کے کام کے اندر لگو، فضول باتوں کے لیے کیوں وقت ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آخرت کے لیے محنت کرو، دنیا کے لیے محنت کرو، دنیا کماؤ تاکہ کسی کے محتاج نہ رہو، اور آخرت کماؤ تاکہ جنت کے حقدار بن جاؤ۔ اور ادھر نہ دنیا کی محنت ہے نہ آخرت کی محنت ہے، بس یوں ہی پھیکم پھاک میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی برائیوں میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی غیبتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ قرآن صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے اگر کوئی ایسا لگا ہوا ہے تو وہ ایمان کامل نہیں ہے، مومن ایمان کامل والا نہیں ہے جس کے لیے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے۔ تیسری صفت، زکوٰۃ کے بارے میں بارہا سنا ہوگا کہ 2.5 روپے سینکڑا، نصاب وہی کہ 7.5 تولہ سونے کا مالک ہو۔ اگر صرف سونا ہے، چاندی بالکل نہ ہو، مال تجارت بالکل نہ ہو، روپیہ پیسہ بالکل نہ ہو،
تب 7.5 تولہ کا نصاب ہے، اور 52.5 تولہ کا نصاب جب ہے جب صرف سونا نہ ہو، اور اگر مکس ہے یعنی سونا بھی ہے چاندی بھی ہے، یا سونا ہے مال تجارت ہے، چاندی ہے کچھ رقم کیش میں ہے، یا مطلب کہ بینک کے اندر رکھی ہوئی ہے یا گھر میں رکھی ہوئی ہے، فرمایا تب چاندی کی رقم پر زکوٰۃ واجب ہوگی، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی جتنی رقم ہو جائے جس مہینے کے اندر، یعنی جب زکوٰۃ نکالیں گے اس قیمت معلوم کیجئے، اور اس پر جو اگر اتنا آدھی ملکیت کا مالک ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ کا نکالنا فرض ہے، بالکل جیسے نماز کا ادا کرنا فرض۔ قرآن کریم فرما رہا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقبی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کے مال کو کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ڈالے گا، اور اس کو پگھلایا جائے گا، پھر اس کی پیشانی کو، اس کے پہلو کو اور اس کی پیٹھ کو اس مال سے داغ دیا جائے گا۔ مشکات شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مال ہے یہ کنز بنے گا، کنز کا لفظ حدیث میں استعمال ہوتا ہے، اور کنز اس مال کو کہا جاتا ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو۔ آپ کروڑوں کمائیں، لاکھوں کمائیں، اربوں کمائیں، خربوں کمائیں، کمانا منع نہیں ہے، شرط یہ ہے اس مال کا حق ادا کر دو، وہ مال آپ کے لیے ہو گیا، اور مال کا حق صرف یہ ہے کہ مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ جو اللہ لاکھوں میں دے رہا ہے، اگر وہ لاکھوں میں سے 2500 روپے مانگ لے، اور وہ کوئی ایسا تھوڑی نہیں کہ اللہ تعالیٰ مانگا ہے ڈبے میں ڈال دیا اللہ کے پاس پہنچ گئے فرشتے استعمال، نہیں، بلکہ آپ کے اپنے بھائیوں کے لیے شریعت نے بھی اجازت دی ہے، زکوٰۃ آپ کی ہے، آپ اپنے غریب بھائیوں پہ استعمال کر سکتے ہیں، آپ اپنے غریب رشتہ داروں پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ کیا ہے، زکوٰۃ آپ استعمال کر رہے ہیں، کیا ضروری ہے یہ کہہ کے ادا کی جائے؟ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کے نام سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، دل میں نیت کر لی کہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، اور کوئی اپنا غریب بھائی ہے اس کو دے دی کہ میری طرف سے یہ ہدیہ ہے، کپڑے لا کر کے دے دیے زکوٰۃ کے پیسوں سے کہ میری طرف سے یہ آپ کو گفٹ ہے، وہ خوش کہ ماشاءاللہ میری کوئی رعایت کرنے والا ہے، میری کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا ہے، میری کوئی ہمدردی کرنے والا ہے، دنیا میں اکیلا محتاج نہیں ہوں، میں پریشان نہیں ہوں، اور آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی، اس کے دل میں آپ کی اہمیت بڑھ گئی، اور اللہ رب العزت نے ایک فرض ادا کرنے کے سلسلے میں ثواب تو پلس میں ہے، دنیا کے اندر بھی عزت عنایت فرمائی ہے۔ تو فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور ایک صفت والذین هم لفروجهم حافظون، اس کے اندر بہت کوتاہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ شخص جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہو، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، دو لوگوں کی دو طریقے سے صرف کیا ہے اپنی خواہش کو پورا کرنے کی اجازت ہے، ایک اپنی بیوی، دوسری باندھی جو آج کے دور میں موجود نہیں ہے، جس کا سلسلہ نہیں ہے، ایک چیز۔ فرمایا کہ اس کے علاوہ من ابتغى وراء ذلك، کہ جو شخص تلاش کرتا ہے ان راستوں کے علاوہ، اس طریقے کے علاوہ، چاہے وہ کوئی طریقہ اختیار کرے، زنا کی شکل صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی کسی عورت سے ملے، گناہ ہر وہ مطلب اب شہوت کو پورا کرنا، چاہے وہ ہاتھوں سے ہو چاہے کسی بھی طریقے سے ہو، سب حرام ہے، ناجائز ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، کہ وہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو آگے بڑھ کر پیش کرنے والے ہیں، وہ کامل ایمان والے نہیں ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، کہ جو امانتوں کی حفاظت کرنے والا ہو اور اس طریقے سے وعدہ خلافی نہ کرنے والا ہو۔ یہ چند صفات ایسی ہیں قرآن کریم کے اندر، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نمازوں کی پابندی کرو، خشوع خضوع سے ادا کرو، آخر آیت میں یہی ہے والذین هم علی صلاتهم حافظون، کہ نمازوں کی پابندی کرنی ہے، خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنا ہے، فضولیات سے بچنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، وعدوں کو پورا کرنا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرنی ہے، امانتوں کی حفاظت کرنی ہے، اور اسی طریقے سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، کہ یہی لوگ جنت کے وارث ہیں، انہی کے لیے جنت بنائی ہے، جنت کی خواہ مخواہ تھوڑی نہیں بنائی اللہ رب العزت نے، بنائی تو ہم لوگوں کے لیے ہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی مانگنے والا بھی تو ہو، دینے کی طاقت تو ہمارے اندر ہے، کوئی لینے والا ہو، کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو، جنت طلب کرنے والا ہو، جہنم سے پناہ چاہنے والا ہو، نیکی کرنے والا ہو، رب کے دربار میں آ کر گڑگڑانے والا ہو، رب کے دربار میں آ کر پڑ جانے والا ہو، اپنی گناہوں کا اعتراف کر کے اپنے رب کے سامنے گناہوں کو رکھ کر معافی مانگنے والا ہو۔ اللہ تو فرما رہا انا غفار، میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں، تو لوگوں سے مت بتا اپنے گناہوں کو، انا ستار، میں گناہوں کو چھپانے والا بھی ہوں، گناہ ہو جائے درگزر کر مٹی پاؤ، گناہ ہو گیا ہے، رب کے دربار میں آؤ، گڑگڑاؤ، اللہ سے مانگو۔ اللہ فرما رہا انا ستار، کہ میں ستار ہوں، پردہ پوشی کرنے والا ہوں، دنیا کے اندر میں نے تیرے گناہوں کو لوگوں چھپایا ہے، میں آخرت میں تیرے گناہوں کو لوگوں چھپاؤں گا تو جنت عطا فرماؤں گا۔ بس رمضان مبارک کا یہ مقدس
اتنا مبارک اتنا مقدس مہینہ ہے، اس مقدس مہینے کے اندر اپنی گناہوں کی توبہ کریں۔ گناہ ہیں تو گناہ ہو گئے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی بات نہیں ہے، توبہ کریں، توبہ کے اندر عزم کریں، انشاءاللہ آئندہ نہیں کریں گے، اور اس مبارک مہینے سے اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کی مغفرت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اس کا فائدہ اٹھائیں، توبہ کریں، استغفار کی کثرت کریں، درود شریف پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، اور گناہوں سے بچنے کی بھی کوشش کریں۔ گناہوں سے بچنا، اگر نہیں بچو گے تو نیکی ضائع ہو جائیں گی، تو نیکی بھی کرنی ہے، گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو اس ماہ مبارک کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔